الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم يعلم اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو ایک علم کی ابتدا ہوئی۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم وحی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری قسم کا علم اور بھی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے استعداد ہر انسان کے اندر رکھی، اور جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم علیہ السلام کو ابتدائے آفرینش ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ کیا مطلب؟ ایک علم عطا فرما دیا، اور وہ علم فرشتوں کے پاس وہ بھی نہیں تھا، اور فرشتوں نے جو اللہ کے سامنے دلیل پیش کی تھی کہ اس کو کیوں پیدا کرنا ہے، سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا کے اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ علم سے زیادہ استعداد علم ہے۔ استعداد علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حواس عطا فرما دیے جن کے ذریعے سے ہر انسان مختلف قسم کے ذرائع سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جتنا بھی علم حاصل کرے گا یہ سارے کا سارا اس علم سے تعلق رکھتا ہے جسے آدم علیہ السلام کو ابتدائی آفرینش عطا فرما دیا گیا، اور پھر جس طرح سے عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں کی فطرت بنائی، اسی طرح اس علم کو حاصل کرنا، اس علم کو ایکوائر کرنا، اس علم کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے تحقیق کرنا، اس کے لیے سائنسی علم کی بنیاد رکھنا، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ ایک صلاحیت پیدا کرنا۔ وہ جو صلاحیت ہے وہ اس کو کہتے ہیں پوٹینشل نالج۔ یہ استعداد علم پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو دور جدید میں سائنٹیفک نالج کہتے ہیں، یہ سائنسی علم ہے۔ اور پھر ان علوم کی بنیاد پر جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ان علوم کی بنیاد پر انسان نے علم کے بہت سارے روپ بدلے۔ ایسا بھی ہوا کہ انسان صرف فلسفیانہ علم حاصل کرتا رہا، یعنی لوگ جو ہیں وہ فلسفی یا فلسفیانہ علم کو یوں کہہ لیجئے کہ فلسفی اس کو کہتے ہیں جو حقیقت کا متلاشی ہے۔ جو حقیقت کو تلاش کرتا ہے وہ فلسفی ہے، تو حقیقت کو کون تلاش نہیں کرتا؟ ہم اس کو فلسفہ یونان کی طرف دیکھیں تو یونانیوں نے بھی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، رومیوں نے بھی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو جدید فلسفے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پورا مغرب جو جدید فلسفے کا بانی ہے وہ سب کے سب حقیقت کی تلاش میں
آج تک اپنی پوری صلاحیتیں صرف کیے ہوئے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کہ ان کو حقیقت کا علم حاصل ہو جائے، لیکن وہ حقیقت کا علم اور اس کی کاوشیں پہنچی کہاں؟ چونکہ حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں. انسان جو دیکھتا ہے یہ بھی علم ہے، انسان جو سنتا ہے یہ بھی علم، انسان جو چکھتا ہے یہ بھی علم. حواس سے حاصل ہونے والے علم کو ایک جگہ پروسیس کرنے کے لیے، ایک جگہ ان سارے علوم کو جمع کر کے اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا کی ہے جس کو عقل کہتے ہیں. لہذا جو کچھ انسان حواس سے حاصل کرتا ہے عقل کی فیکٹری میں اس کو جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کو یہ اپنا علم کہتا ہے. تو فلسفی جو کچھ دیکھتے رہے آگے بڑھتے رہے، حقیقت اور یہ جو پوٹینشل نہ استعداد علم جو ہے یہ آگے بڑھتی رہی. معلوم تاریخ کے مطابق جو سب سے پہلی تہذیب ہے جس نے علم حاصل کیا اور جس نے اللہ کے دیے ہوئے ان حواس کے ذریعے سے کسی علم کی بنیاد رکھی، معلوم تاریخ کے مطابق وہ یونانی تہذیب. اس میں ایک شخص ہے جس کو کہتے ہیں تھیلیس. اس کو یونان کا سب سے پہلا فلسفی کہا جاتا ہے، اور اس نے کوئی بھی اور بات نہیں کی تھی. اس نے ایک بات کی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ پانی، بس ایک فکرہ ہے اس کا جو بعد کے فلاسفہ سے ملا. تو اس نے کہا تھا ہر چیز پانی. اب دیکھیں ہر چیز پانی ہے، یہ ایک فلسفیانہ بات تھی. ہمارے سامنے تو پتھر بھی ہیں، ہمارے سامنے درخت بھی ہیں، ہمارے سامنے لکڑی بھی ہے، ہمارے سامنے شیشہ بھی ہے، ہمارے سامنے ہر چیز ہے، تو ہر چیز پانی، یہ ایک فلسفیانہ بات. اس بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فلسفی. بہرحال اس کے بعد تلاش حقیقت کے ایک سفر کا آغاز ہوا. اس سے ماقبل کی بھی باتیں ہیں، میں مختصر کرتا ہوں. ہماری اس علم کی ترقی اور اس علم کا عروج جو اللہ نے استعداد علم انسان کے کو عطا کی تھی، آپ اس کو دیکھ لیجئے. پھر ہم وہی کے علم کی طرف آتے ہیں. وہ فلسفہ یونان کا ہو یا پھر وہ دور جدید کی علمی ترقی ہو، اس کو آپ دو حوالوں سے دیکھ لیجئے. کہ ایک تو حوالہ یہ ہے کہ یونانی فلسفی ایک کے بعد دوسرا آتا رہا، وہ کائنات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا. کسی نے کہا کہ یہ پانی ہے، کسی نے کہا نہیں مٹی ہے، کسی نے کہا آگ ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. پھر کائنات اگر آگ ہے تو آگ سے کیسے بنی ہوگی، اگر یہ مٹی ہے تو مٹی سے کیسے بنی ہوگی، اگر یہ پانی ہے تو پانی سے کیسے بنی ہوگی. کسی نے عدد کہا، عدد سے کیسے بنی ہوگی. خیر مختلف فلسفی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، حقیقت کو تلاش کرتے رہے. اس پوٹینشل نالج کو، اس استعداد کار کو جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کو گروہ کار لاتے رہے. چلتے چلتے ایک گروہ آیا جنہوں نے کہا کہ اب تک کی ساری جو حاصل کردہ، جتنی بھی حاصل کی گئی اب تک کی تحقیق ہے، جتنا بھی حاصل کیا گیا علم ہے، وہ سارا فضول، سب کو نال اینڈ وائٹ کرا دیا. دلیل ان کی یہ تھی کہ کوئی ایک بات پہ تو متفق نہیں ہوا، سب نے مختلف باتیں کی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ علم کا حصول اور علم حقیقت کی تلاش یہ ایک فضول حرکت ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ ناقابل حصول. اس گروہ کو کہتے ہیں سوفسٹائی، اور بڑا معروف اس کا مقولہ ہے کہ پروٹاگوراس تھا، اس کا معروف مقولہ ہے مین از دا میئر آف آل تھنگس. انسان ہر چیز کا پیمانہ. یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ چوتھی صدی قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں. 4 صدی قبل مسیح. اس وقت وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اب تک کی جو عقل نے، اب تک کی جو انسان نے تلاش حقیقت کی کوشش جتنی بھی کی ہے، وہ ساری کی ساری فضول ہے. لہذا اس حقیقت کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر شخص اپنا معیار ہے. میں جس کو اچھا سمجھوں وہ میرے لیے اچھا ہے، اور جو آپ جس کو اچھا سمجھے وہ آپ کے لیے اچھا ہے. لہذا خیر اور شر کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں.
جو جس کے لیے خیر ہے وہ خیر ہے، دوسرے کے لیے شر ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی چیز ایک کے لیے خیر ہو دوسرے کے لیے شر. لہذا اپنا اپنا معیار. مین از دا میئر آف آل تھنگس. آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے. آپ پیمانہ کہیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے، جو آپ کو برا لگتا ہے وہ آپ کے لیے برا ہے. بات ختم. اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ فلاسفہ نے بیان کیا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات میں عرض کر دیتا ہوں. افلاطون نے اپنے مکالمات میں ایک بات لکھی ہے، وہ مکالمے کے ذریعے سے اس کا رد کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ریاضی دان کے ساتھ وہ مکالمہ کرتا ہے، اور وہ ریاضی دان اس کو پروٹوگراف کو کہتا ہے کہ یار تم یہ کہتے ہو کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم غلط کہتے ہو. وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک. تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک وہ ہے جو میں کہتا ہوں. ہر شخص کی اپنی میں ہے، ہر شخص کا اپنا معیار. اور یہ ایک علمی تخریب کاری ہوئی. میں یہ جو تاریخ بتا رہا ہوں یہ میں بغیر وجہ کے بتا نہیں رہا. میں اس کو دور حاضر کے ساتھ ریلیٹ کروں گا. بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک علمی تخریب کاری کر دی سوفسطائیوں نے کہ جتنا پوٹینشل نالج انسان نے آج تک حاصل کیا تھا انہوں نے اس کو سب کو نل اینڈ وائڈ کرا. ان کا ضرورت ہی نہیں ہے، یہ فضول کا. اپنا اپنا معیار قائم کرو. کوئی حقیقت عالمگیر حقیقت ہے ہی کوئی نہیں، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لہذا نہ کوئی عالمگیر قدر ہے. اخلاق وہ ہے جو میرا، جس کو میں سمجھتا ہوں. اخلاق کی فضیلت وہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں. لہذا بات ختم. اب جب ارسطو کا یہ سقراط آیا نا، آپ نے نام سنا ہوگا. سقراط کو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ درپیش تھا. سقراط نے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں قائم کیا. فلسفی کہتے ہیں کہ سقراط نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ یہ کہ اس نے علم کی معروضی حیثیت کو بحال کیا. یہ فقرہ شاید عام نوجوانوں کی سمجھ میں نہ آئے. میں اس کو صرف بہت مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں. علم کی معروضی حیثیت کو بحال کیا. کیا مطلب؟ کہ علم اصل میں پوری کائنات میں معروضی طور پر پایا جاتا ہے. ہر شخص کا اپنا اپنا علم نہیں ہوتا. سوفسطائیوں نے کہا تھا ہر شخص کا اپنا اپنا علم ہوتا. علم پوری کائنات میں ایک ہوتا. مثلا سچ ہے تو سچ ایک ہوتا، باقی جھوٹ ہوتے ہیں. لہذا وہ جو عالمگیر سچ ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اس وقت لوگ نکلیں گے نا جب لوگوں کو پتا چلے کہ اپنا اپنا سچ نہیں ہوتا، ایک عالمگیر سچ ہوتا. جب علم عالمگیر ہوگا تو لوگ اس کی تلاش کریں گے نا. وگرنہ تو علم ایک دوسرے کو دینے کی بات تعلق ہی کوئی نہیں. کلاس پڑھانے استاد اپنے شاگردوں کو کیا پڑھائیں؟ جو شاگرد کہہ رہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو استاد کہہ رہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ کیا پڑھائیں؟ لہذا یہ ایک علمی تخریب کاری تھی جو ہوئی قبل مسیح میں. سقراط نے اس کو کیسے بحال کیا ایک لمبی کہانی ہے. سقراط کو سمجھ نہیں آتی تھی میں نے کیا کرنا. سقراط ایسے ایک فضول سا آدمی تھا، یعنی کوئی علمی طور پر بہت پڑھی لکھی اور دانا شخصیت نہیں تھی، لیکن دانا بن گیا. کہتے ہیں کہ کسی مندر کی کائنہ سے اس کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ ایتھنز کا سب سے بڑا دانا کون ہے؟ سب سے بڑا دانا جو زیادہ جانتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس نے کاہنہ نے کہا کہ وہ سقراط ہے. تو اس نے آ کے سقراط کو بتایا کہ وہ کاہنہ کہتی کہ سب سے بڑا دانا ایتھنز کا. تو وہ حیران ہو گیا کہ میں تو نہیں ہوں. تو پھر وہ تلاش میں نکلا کہ میں دیکھوں ایتھنز کا سب سے بڑا دانا کون. وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا، پوچھتا مختلف سوالات کرتا تھا. بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ لوگوں کو تو اتنی بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کو کسی بات کا علم نہیں. لوگ تو اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے. میں چونکہ یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا عالم میں ہی. مجھے یہ تو پتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو لوگوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا. اور جب علمی تخریب کاری ہوتی ہے تو پھر لوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے. ہمارے ساتھ دور جدید میں بھی یہی ہوا ہے. ہمارے ہاں پچھلی جو
اگر آپ مغرب کی بات کریں تو مغرب میں جو پچھلی 3 صدیاں گزری ہیں، اللہ اکبر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ فلسفہ جو چل رہا تھا ایک عرصے تک، 2000 سال تک فلسفہ ارسطو کا، سقراط کا یہ فلسفہ اور افلاطون کا یہ مغرب کے ذہنوں پر راج کرتا ہے 2000 سال تک۔ پھر انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے، یہ جو ماڈرنزم جس کو ہم کہتے ہیں جدید ایک صدی ہے جو فلسفیانہ تجربیت کی صدی، آج کی جو صدی ہے جس کو 21ویں صدی کہا جاتا ہے، اس صدی کو کہتے ہیں لاجیکل پوزیٹیوزم کی صدی۔ آپ میری بات سمجھ لیجئے گا، پھر ہم علم وحی کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے۔ اس کو کہتے ہیں یہ منطقی اثباتیت کی صدی ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جو چیز منطقی طور پر ثابت ہوتی ہے نا وہ ہے، اور جو منطقی طور پر ثابت نہیں ہوتی وہ نہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں نئے بچے، نئے پڑھے لکھے نوجوان اس سے کوئی بات کریں، کہتا لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے، وہ آپ سے لاجک پوچھتے ہیں۔ ماں باپ حکم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ، کو کہتا لاجک کیا ہے، اس کو کہیں ماں باپ کی بات مانتے، کہتا لاجک کیا ہے، میرے اپنا حقوق حق ہے۔ تو یہ منطقی، یہ ذہن ہمارے آلودہ کیے، اور اس منطقی جو اثباتیت کی جو لاجیکل پوزیٹیوزم کی صدی ہے، اس میں آ کے جو ماڈرنزم تھا، جو جدیدیت تھی، اس نے انسان کو اصل میں 4 اصول سکھائے۔ ایک اصول یہ سکھایا کہ تمہیں آزادی ہونی چاہیے، ہر طرح کی آزادی۔ ایک اصول یہ سکھایا ترقی کرنا تمہارا بنیادی حق ہے۔ ایک اصول سکھایا رواداری ہونی چاہیے، اور ایک اصول یہ سکھایا مساوات ہونی چاہیے۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ وہ مساوات وہ نہیں جس کو ہم برابری کہتے ہیں، وہ آزادی وہ نہیں جس کو ہم آزادی کہتے ہیں۔ وہ آزادی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہیومن کا تصور دیا، انسان کا تصور دیا۔ ہیومن پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہیومن ایک ایسا تصور ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کا خود مالک ہے، یہ خود سوچ سکتا ہے، خود اپنے آپ کا مالک ہے، یہ جو چاہے کرے، اس کو آزادی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی بڑے کی، نہ بڑے انسان کی، نہ اس کے اوپر کسی خدا کی پابندی ہونی چاہیے، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہیومن کا تصور ہے، لوگ ہم بڑے سادہ لوگ ہم کہتے ہیں لو جی مغرب نے آج ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، اسلام نے تو 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ ہم بڑے بھولے ہوتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں۔ اسلام نے ہیومن رائٹس کی بات نہیں کی، اسلام نے حقوق العباد کی بات کی۔ اور حقوق العباد اور ہیومن رائٹس میں فرق کیا پتہ کیا ہے؟ حقوق العباد میں عبد کا تصور ہے، عبد الہ کا ہوتا ہے، جس کے اوپر الہ ہوتا ہے ان کے نیچے عبد ہوتے ہیں، اور عبد کے حقوق اللہ مقرر کرتا ہے۔ اور جہاں ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی خدا نہیں ہوتا، اس کے وہ کہتا ہے یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ اور بنیادی انسانی حق کیا ہوتا ہے؟ میں جو چاہوں کروں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ جو 4 صدی قبل مسیح میں اس نے پروٹاگوراس نے کہا تھا مین از دا میئر آف آل تھنگس، آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ آج وہی آدمی ہر چیز کا پیمانہ۔ تاریخ گھوم کر پھر وہاں آ گئی، ساری ترقی کر کے۔ وہ جو پوٹینشل نالج تھا انسان کا، انسان نے اپنے حواس کھپا لیے، انسان نے اپنی عقل کھپا لی، انسان نے سارا کچھ کھپا لیا۔ اور آج جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پوسٹ ماڈرنزم کا جو دور ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈیتھ آف آتھر کا دور۔ ڈیتھ آف آتھر کا مطلب ہے مصنف مر گیا۔ کون سا مصنف؟ جس نے آج تک کتابیں لکھی، جس نے آج تک علمی ترقی کی، آج تک جتنا علم حاصل کیا تھا، گویا ہم پھر واپس وہی کے وہی کھڑے ہیں، اس علم کی حیثیت ہوئی۔ اور ہم خود پیمانہ ہیں، میں خود اپنی ذات کا مالک ہوں، میں چونکہ سوچ سکتا ہوں، میں سوچ کے میرا حق ہے کہ میں اپنی خواہش کے مطابق اپنا کام کروں۔ لہٰذا ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے، اور بیسک ہیومن رائٹس کا مطلب ہے ایک آدمی جو چاہے کرے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
لہذا آدمی ہر چیز کا پیمانہ 4 صدی قبل مسیح میں بھی تھا، اور آدمی ہر چیز کا پیمانہ 21 صدی۔ انسان نے کیا ترقی کی؟ یہ ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی مساوات کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی رواداری کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی ترقی کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہ جو بھی کرتا رہے، اصل میں انسان جب اپنی عقل سے سوچے گا تو اپنے فائدے سے باہر سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مادی فائدے کی بات سوچے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچے۔ اقبال نے یہی بات کی تھی، اس نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائیدار۔ ظاہر سی بات، یہ شاخ نازک کیا ہے؟ آپ نے اپنے فائدے کے لیے لاجیکل پوزیٹیوزم، یوٹیلیٹیرینزم، فائدہ، نظریہ افادیت پسندی، ہتھیلی پہ سرسوں جمے تو ٹھیک ہے، نظر آئے تو ٹھیک ہے، نہیں نظر آئے تو اس کا انکار کر دو۔ جن نظر نہیں آتے کہو جن ہے ہی نہیں، فرشتے نظر نہیں آتے کہو ہے ہی نہیں، اللہ نظر نہیں آتا کہو ہے ہی نہیں، ہر چیز کا انکار کرتے جاؤ۔ یہ جدید انسان کی سوچ یہی ہے۔ لہذا وہ جو اب تک ترقی ہوئی تھی وہ ختم ہو۔ اب آئیے اس پوٹینشل نالج کے مقابلے میں وہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہ سائنس کوئی مذہب یا دین کے خلاف نہیں، ہم نے اس کو خلاف کیا۔ ہمارا توازن بگڑا ہے تو ہم نے اس کو خلاف کیا۔ ہم نے میتھمیٹک میں سے اللہ کا وجود باری تعالیٰ کا تصور اس میں سے نکالا، فزکس میں سے وجود باری تعالیٰ کا تصور نکالا، آہستہ آہستہ کیمسٹری میں سے نکالا۔ یہ سارے کے سارے علوم ان کو ہم نے لامذہب کیا، وگرنہ تو ان سب کا تعلق پورا جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو نیچرل فینومیناز تو یہ تھے۔ اور پھر سن لیجئے، سائنس ترقی کرتی کرتی جہاں بھی پہنچے، نشانیاں ہیں نا، یہ نشانیاں، یہ جو قرآن حکیم کے جملے ہیں، قرآن حکیم میں صورتیں ہیں، صورتوں کے اندر جملے ہی ہیں نا، فکرے، ان جملوں کو ہم آیات کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچیں؟ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، اور جملوں کو، قرآن حکیم کے جملوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمایا، اللہ کے قرآن نے آیت کہا، یہ آیات ہیں۔ اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، گویا یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اور ارد گرد کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ارد گرد بھی نشانیاں، قرآن میں بھی نشانیاں، ارد گرد بھی نشانیاں۔ گویا قرآن میں بیان کردہ کوئی نشانی، یہ جو باہر کی کائنات ہے، آفاق و انفس کی نشانیوں کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور آفاق و انفس کی کوئی نشانی وہ کبھی قرآن کی بیان کردہ نشانی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اپنا توازن بگڑا ہوا ہو، اپنا علم غلط ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ سائنس ترقی کرتی کرتی اگر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے گی، وہ حتمی نتیجہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن، سائنس اپنا نتیجہ بدلتی ہے، قرآن تو 1400 سال سے ہوئی ہے، قرآن تو نہیں بدلتا، سائنس اپنے نتیجے بدلتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو عنقریب نشانیاں دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں، وفی انفسہم، انسان کے وجود کے اوپر کتنی تحقیق ہوگی، یہ نشانیاں ہم دکھاتے رہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو خود واضح ہو جائے گا کہ جو قرآن نے کہا تھا وہی حق ہے۔ لہذا دنیا کائنات میں اگر کوئی آتھینٹک نالج ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم وحی ہے۔ اگر آپ انسانوں کے علم پر اعتبار کریں گے تو انسان کہیں ہمیں عروج پہ چڑھا دیتے ہیں اور کہیں ہمیں زمین پہ گرا دیتے ہیں، کہیں آتھر ہی آتھر ہوتا ہے، کہیں ڈیتھ آف آتھر ہوتی ہے، کہیں آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے،
کہیں عالمگیر قسم کا کوئی سچ ہوتا ہے تو سقراط جیسا ہو کے پیدا کر دیتا ہے. لہذا آپ پورے اپس اینڈ ڈاؤن ہر جگہ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد غلط ہے. بنیاد غلط تو نہیں، ناقابل اعتبار ضرور. آپ کہہ لیجئے کہ مثلا حواس ہے نا، افلاطون خود کہتا ہے کہ حواس درست علم نہیں دیتے. حواس درست علم نہیں دیتے، اس کے وہ دلائل دیتا ہے. خیر بے شمار دلائل ہے. ایک چھوٹی سی دلیل کہتا ہے حواس یہی ہے نا جو ہم حس کے ذریعے سے جو چیز بتاتے ہیں. تو کہتا ہے 2 برتن لے لیں، ایک برتن میں ٹھنڈا پانی لے لیں، ایک برتن میں گرم پانی لے لیں، اور ایک تیسرے برتن میں پانی لے لیں جو نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، نارمل ٹیمپریچر کا ہو. تو اپنا ایک ہاتھ ڈال دیں ٹھنڈے پانی میں، ایک ہاتھ ڈال دیں گرم پانی میں، تھوڑی دیر ان کو رکھیں وہاں، پھر ان دونوں ہاتھوں کو نکال کر نارمل ٹیمپریچر کے پانی میں ڈال دیں. جو ہاتھ ٹھنڈے پانی سے آیا ہے وہ کہے گا یہ پانی گرم ہے، اور جو ہاتھ گرم پانی سے آیا ہے وہ کہے گا ٹھنڈا ہے. ہن کی مننی وہ یہ ناقابل اعتبار. لیکن یہ میں خود ان کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ناقابل اعتبار. حواس کا علم ناقابل اعتبار ہے، لیکن وہ کہتا ہے عقل کا علم قابل اعتبار ہے. اس بندے کے پتر سے بندہ پوچھے کہ عقل نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ عقل نے حواس سے ہی تو حاصل کیا. عقل جس علم کو پروسیس کرتی ہے اس کی کمیونیکیشن، انورٹ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ تو حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو حواس اگر ناقابل اعتبار ہے تو عقل قابل اعتبار کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ. اس لیے جو ہے وہ گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، اللہ اکبر، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ یہ عقل اور یہ جو وحی ہے، اس کی جتنی بھی عقل اور وحی اصل میں اس ایکوائرڈ نالج کی، اس پوٹینشیل نالج کی اور علم وحی کا یہ مقابلہ ہے. جتنی بھی بات، جتنی بھی بحث اقبال نے کی ہے یہ دوسرے لوگوں کی. وحی کے علم کے بارے میں ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اور جتنے بھی علوم ہیں یہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ اثر تو ڈالتے ہیں، اہم تو ہیں، لیکن یہ قابل اعتبار نہیں. قابل اعتماد علم ایک ہی ہے اور وہ ہے علم وحی. شروع ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق. اب اس کی سن لیجئے اس کی اصل نوعیت کیا ہے. اس علم اپنے رب کے نام سے پڑھیے. معلوم ہے نا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اقرا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ما انا بقاری. آپ مجھے کہہ رہے ہو پڑھو، میں پڑھنے والا نہیں. ما انا بقارئ کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں. ترجمہ یہ ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوا نہیں. ہو سکتا ہے علماء موجود ہے شاید یہی معنی ہو میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن اس کا معنی یہ پڑھا ہوا نہیں، یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں. پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. اگر اس کا تعلق، اس کا مطلب یہی ہوگا میں پڑھا ہوا نہیں، تو تھوڑی دیر بعد پڑھ کیسے دیا؟ تھوڑی دیر بعد پڑھ دیا نا. تو پڑھنے والا نہیں، یہ جو ہے نا اس کو اگر ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں، ما انا بقارئ، ما نافیہ ہے، انا ضمیر متکلم ہے، با زائدہ ہے، قارئ اسم الفاعل. میں پڑھنے والا نہیں. اور قرآن میں یہ ترکیب استعمال ہوئی. وہاں دیکھ لیتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں. کیا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر پڑھنے کی صلاحیت نہیں؟ کیا یہ اس کا مفہوم ہو سکتا ہے؟ سورۃ المائدہ میں جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا تو ان 2 بیٹوں کے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، فقربا قربانا. ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ انا اقتل، میں تجھے قتل کروں. وہ آگے سے چھوٹا کہتا ہے لَإِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ أَنْ أَقْتُلَكَ. اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تیری طرف ہاتھ اپنا نہیں بڑھاؤں کہ میں تجھے قتل کروں.
اور وہاں جو کہتا ہے نا میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال فرمائے ہیں نا، جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ہیں وَمَا أَنَا بِبَاسِطٍ، ما انا بقارن اور ما انا بباسطن۔ تو ما انا بباسطن جب وہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے بڑے کو کہ میں ہاتھ آگے بڑھانے والا نہیں، تو کیا خیال ہے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی یا وہ انکار کر رہا تھا؟ وہ انکار کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں بڑھانا۔ کیوں نہیں بڑھانا؟ اس لیے نہیں بڑھانا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ ہاتھ میں طاقت ہے، میں نے اس لیے نہیں بڑھانا، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتا ہے پڑھو، وہ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں نے نہیں پڑھنا، پڑھو میں نے نہیں پڑھنا، پڑھو میں نے نہیں پڑھنا۔ پھر جب پڑھ ڈالا بھیجا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو فوراً پڑھ دیا۔ تو پڑھنے اور نہ پڑھنے میں فرق کیا ہوگا؟ فرق وہی ہے جو اس نے کہا تھا نا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے اس لیے میں نے نہیں ہاتھ آگے بڑھانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک وہ مطلق کہتا رہا پڑھو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ میں نے نہیں پڑھنا، اور جب اس نے کہا اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بے مقصد تعلیم، جس تعلیم کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، جس کی ڈائمینشن ہی کلیئر نہ ہو، بے سمت تعلیم، بے مقصد تعلیم نہ حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے حاصل کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت یہ ہے کہ تعلیم ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے، علم ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے، اور جس میں مقصد کوئی نہ ہو اس میں علم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ نہ حاصل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا، ہمیں یہ تو پتا ہے اقرا اقرا، ہر جگہ پہ لکھ دیتے ہیں اقرا۔ اچھا پھر ایک اور مزے کی بات، ہر ادارے پہ لکھا ہوتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آگے مسلمہ کا لقبہ بھی لگایا ہوتا ہے جینڈر ڈسکریمنیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، حالانکہ مسلم کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ہر ایک پر فرض ہے۔ اچھا جی انجینئرنگ کی تعلیم بھی فرض ہے، اور میڈیکل سائنس کے میڈیکل کالج کے اوپر بھی لکھا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پرائمری اسکول کے اوپر بھی لکھا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو پھر بندہ کیا کیا کرے؟ اگر سارا کچھ ہی فرض ہے تو بندہ کیا کرے؟ وہ میڈیکل سائنس میں جائے گا تو انجینئرنگ رہ جائے گی، انجینئرنگ میں جائے گا تو میڈیکل رہ جائے گا، پرائمری پاس کر بھی لے گا تو میٹرک رہ گیا تو پھر بھی علم رہ گیا۔ تو کون کون سی ڈگریاں لے؟ اگر ایم اے اسلامیات کر لے گا تو باقی دنیا جہان کے سبجیکٹ کا ایم اے رہ گیا، وہ بھی فرض تھا۔ تو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم نے اقرا لکھ کے ہر سکول کے اوپر اور ڈال دیا ہے کہ اقرا سے مراد یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا مراد نہیں ہے۔ صرف وہ تعلیم فرض ہے بسم ربک الذی خلق، اور یہ جو پہلی وحی ہے نا 5 آیتیں چھوٹی چھوٹی سی، اس میں 5 چیزوں کی تکرار ہے، چھوٹی چھوٹی سی 5 آیتیں۔ اقرا کی تکرار ہے، 2 دفعہ اقرا، 2 دفعہ رب، 2 دفعہ خلق، 2 دفعہ علم، 2 دفعہ انسان۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی کہانی بنا لیں، 2 دفعہ اقرا پڑھو، 2 دفعہ علم علم، 2 دفعہ انسان، 2 دفعہ رب، 2 دفعہ خلق، 4۔ اس میں سے کہانی بنائیں کہ وہ کون سا علم ہے جو پڑھنا ہے۔ علم وہی ہے جو انسان کو اس رب تک پہنچا دے جس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد بھی اس کا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی العلم نہیں۔ باقی دنیا کے علوم و فنون ہیں وہ پڑھے پڑھائیں، لیکن جو العلم ہے وہ فرض ہے، اگر وہ نہیں پڑھا تو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ باقی دنیا کے علوم نہ پڑھے، کسی کی مرضی ہے پڑھے نہ پڑھے،
کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے. یہ والا جو علم ہے، یہ نہیں پڑھا تو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. وہ والدین جو نہیں پڑھاتے ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور وہ بچے جو نہیں پڑھتے ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. یہ العلم ہے، یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان کے اوپر یہ العلم کا حصول فرض ہے. اور کتنا فرض ہے؟ وہ اتنا فرض ہے جس کو اپنا مقصد تخلیق پتہ چل جائے کہ مجھے کس لیے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اور میں علم پڑھ کے اس رب کے قریب ہو جاؤں. کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے کہ میں نے اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہوں. میں کس لیے آیا ہوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا مقصد تخلیق جو ہے بندگی ہے. تو بندگی کا کم از کم اس کو زندگی میں بندگی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم ہو جائے. یہ کم از کم اتنا علم پڑھنا فرض ہے. اور اس کے مقابلے میں جتنا علم ہے نا، جو آج تک انسان نے جس کی بھی ترقی کی ہے، وہ سارا کا سارا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. اس لیے قرآن نے مقابلے میں دینی اور دنیاوی علم کو مقابلہ نہیں کہا. مقابلہ دین اور دنیا کا نہیں ہے. دینی علم اور دنیاوی علم کیا ہوتا ہے؟ دو ہی قسم کے علم ہیں. ایک وہ علم جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک وہ علم جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. لہذا علم دو ہیں، ایک خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے. اگر وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوگا تو وہ مقصود اور مطلوب علم ہے، اور اگر خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں مذموم ہے، اس کے لیے انسان پکڑا جائے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی نا، بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے العلم آ گیا. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی مددگار نہیں. پھر جاؤ ڈگریاں لو، جو مرضی کرو، پڑھے لکھے جاہل بنو، پھرتے رہو، اللہ کو کوئی ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی کارساز ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اگر تو نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے تو علم حاصل کیا، وحی الہی کی تکمیل کے لیے علم حاصل کیا. لہذا آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، لیکن ٹیکنیکل نالج جو ہے، القلم کا جو اشارہ ہے نا، الذی علم بالقلم، یہ قلم جو ہے ٹولز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ نے القلم کو ایک ٹول کے طور پر عطا فرمایا. لہذا دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی کا علم ہے وہ بھی حاصل کرو، لیکن مقصد اس کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کی رضا کا حصول، یہ مقصد ہو، وہی الہی کے مقاصد کی تعمیل مقصد ہو. آپ انجینئرنگ پڑھیں، آپ میڈیکل سائنس پڑھیں، آپ دنیا کی کسی بھی علم میں اسپیشلائزیشن کریں، لیکن بنیادی علم آپ کے پاس ہو. اس کے بعد آپ جتنی مرضی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. وگرنہ اگر وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کوئی بھی علم حاصل کیا تو وہ حرام ہے. اور اگر آپ نے کتاب و سنت کا علم بھی حاصل کیا لیکن مقصد خواہشات نفس کی تکمیل ہوا، آپ نے قرآن پڑھایا، آپ نے دین پڑھایا، لیکن مقصد یہ ہوا کہ میں نے خواہشات نفس پوری کرنی ہے، تو یہ علم بھی حرام ہے، آپ کے خلاف ہو گیا. بس مقصد سے فرق پڑتا ہے. وہ رومی نے کہا تھا علم را بر دل زنے یارے بود، علم را بر تن زنے مارے بود. وہی علم ہے، اگر وہ اس کی چوٹ دل پر پڑے تو وہ انسان کا دوست ہے، اور اگر اس کی چوٹ انسان کے جسم پر پڑے، یعنی انسان اپنے جسمانی خواہشات کے لیے اس کو استعمال کرے، تو وہی علم جو ہے انسان کے لیے سانپ بن جاتا ہے، اس کا دشمن. لہذا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. انسان کی زندگی انسان کو انسان بناتا ہے علم وحی، اور علم وحی کی
سب سے جو ادنا ترین کم ترین مقدار ہے جو آپ نے حاصل کرنی ہے، جو پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر ہمیں اللہ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے، وہ کم از کم اتنی مقدار ہے کہ آپ کو دین کے بنیادی مسائل کا پتہ ہو، قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا آتا ہو، دین کے بنیادی مسائل کا پتہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی باتوں کا علم۔ اگر اتنا علم بھی کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کے مسائل کا اس کو علم ہو، اور اس کے لیے والد صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حدیث کا مجموعہ آپ لے لیں جس میں سارے مسائل آ گئے تو اس کے ساتھ قرآن جوڑ لیں، یہ مکمل علم۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے قرآن اور ساتھ ایک مجموعہ، وہ سجیسٹ کرتے تھے آپ کوئی اور مجموعہ بھی لے سکتے، کہتے تھے مشکات شریف، مشکات شریف میں کہتے تھے سارے مسائل آ گئے، تو کہتے ہیں قرآن اور مشکات، اس دونوں کو پڑھ لیں سوچ سمجھ کے اور اسی پر عمل کر لیں تو یہ پورا دین ہے، یہ اہل علم ہے۔ باقی رہی اس کے بعد جو جتنی کتابیں پڑھنی ہیں، باقی کسی، یہ فرض ہے۔ اتنا علم اگر نہیں پڑھا پڑھایا تو گناہگار ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے دین میں تو شوق سے کرے، دین کی کتابیں پڑھے، آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ کوئی اسپیشلائزیشن کسی فن میں کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، کوئی اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئر بن جائے، لیکن اس کے لیے بھی یہ بنیادی علم حاصل کرنا فرض۔ لہذا اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں ہمیشہ اللہ اکبر کہ اسلام تو مسلمانوں کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے اس کو اسلامیات بنا دیا، یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا، یہ سبجیکٹ بن گیا، یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مسلمان کی زندگی میں یہ اسلام داخل ہوتا، اب اسلامیات پڑھنے والوں کی زندگی میں بھی داخل نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے تو ڈگری لینی ہوتی ہے، ڈگری بن گئی نا۔ اس لیے آج اگر ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس فرض علم کو جو انسان کو انسان بناتا ہے اس کو اپنے گھروں میں عام کرنا ہوگا۔ کوئی بچہ اگر اتنا ادنا مقدار کا علم بھی حاصل نہیں کرتا کہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھے اور اپنی زندگی میں داخل کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اتنے مسائل اس کو ضرور پتا ہو کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے اس کے سارے مسائل کا پتہ چل جائے، اگر وہ اتنا بھی نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بنیادی فرض سے کوتاہی کرتا ہے۔ والدین اگر نہیں پڑھاتے تو وہ بھی بنیادی فرض سے کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس علم کو جو انسانیت کے لیے مفید علم ہے اس کو حاصل بھی کریں اور اپنے اس فریضے کو پورے کریں تاکہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔